اکیلے رہنا، اکیلے لڑنا، اکیلے جینا سیکھو۔ دنیا کسی کی نہیں ہے۔ باوضو رہنے سے رزق اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ منافقت کی ہمدردی دشمن کی تلوار سے زیادہ خطرناک ہے۔ ایک انار کھانے سے دل 40 دن منور رہتا ہے۔ ہر شخص سچا دوست تلاش کرتا ہے مگر خود سچا دوست بننے کی کوشش کوئی نہیں کرتا۔ ہر جمعہ کو صدقہ دینے سے والدین قبر کے عذاب سے محفوظ رہتے ہیں۔ میں نے غلطی کی، اس پاک رب نے پردہ ڈالا۔ میں نے سجدہ کیا، اس پاک رب نے تھام لیا۔ دسترخوان سے گرے ہوئے ٹکڑے کھانے والا کبھی جنون اور جذام کی بیماری میں مبتلا نہ ہوگا۔ دوسروں کے ساتھ نیک سلوک وہ کرتے ہیں جو خود بھی مشکل وقت گزار چکے ہوں۔ جمعے کے دن ناخن کاٹنے سے بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ بانٹنے سے خوشیاں اس طرح بڑھتی ہے کہ جس طرح زمین میں بویا ہوا بیج فصل بنتی ہے۔ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام کوثر ہے۔ جو شخص اس کی آواز سننا چاہے تو اپنے کانوں میں دونوں انگلیاں ڈال کر سن لے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت ہے۔ کسی کے ساتھ غلط کر کے اپنی باری کا انتظار ضرور کرنا۔ زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے شیطان 40 دن تک دور بھاگتا ہے۔ جو اللہ پاک کے دیے ہوئے رزق کو کافی سمجھے وہ زندگی میں کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ ہر مہینے کے پہلے 3 دن شہد کھانا بڑی تکلیف سے محفوظ رکھتا ہے۔ سورج کی کرنیں زمین پر پڑنے سے پہلے اٹھ جایا کرو کیونکہ اس وقت رزق تقسیم کیا جا رہا ہوتا ہے۔ جو شخص نہار منہ 7 عدد کھجور کھائے گا اس پر کوئی جادو بھی نہیں اثر کرے گا۔ حضرت علی جب بھی اذان سنتے اور کانپنے لگتے اور چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا۔ کسی نے پوچھا اور بتایا اتنی بڑی ہستی کا بلاوا آیا ہے، نہ جانے کہ میں حق ادا کر پاؤں گا کہ نہیں۔ جو چیز یقین کامل کے ساتھ اللہ کے سپرد کر دی جائے وہ کبھی چوری نہیں ہوتی۔ مومن کے لیے ہر وہ دن عید کا دن ہے کہ جس دن وہ کوئی گناہ نہ کرے۔ 2 خواتین کے ساتھ چلنے یا بیٹھنے سے طبیعت میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ زندگی ایک واحد پودا ہے۔ بیج زمین کے نیچے اور پھل زمین کے اوپر ملتا ہے۔ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طریقے پر سونے والا کبھی ہارٹ اٹیک کا شکار نہیں ہوگا۔ اللہ کسی کو جب اپنی طرف بلانا چاہتا ہے تو اسے کسی کے ہاتھوں ضرور توڑتا ہے کیونکہ اسے احساس ہو جائے کہ اللہ کی محبت کے علاوہ تمام محبتیں فنا ہیں۔ جس گھر میں کھجور ہوگی اس گھر میں کبھی کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔ اگر تمہاری آنکھیں خوبصورت ہیں تو تم دنیا سے محبت کرو، لیکن اگر تمہاری زبان خوبصورت ہے تو دنیا تم سے محبت کرے گی۔ منہ سے ناخن کاٹنے والا برز کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اپنے نقصان سے ہرگز غم زدہ نہ ہوا کریں کیونکہ اللہ آپ سے اس وقت تک
اس وقت تک آپ سے کچھ بھی واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے۔ جس کا دل سخت ہو وہ مساکین کے سر پر ہاتھ پھیرا کرے۔ انسان کی انسانیت تب ختم ہوتی ہے کہ جب اسے دوسروں پر ہنسی آنے لگے، دکھوں پر ہنسی آنے لگے۔ کسی ایک کا ہو جانا ہی بندگی ہے۔ ہر روز قبلہ بدلنے سے بے دین ہوتے ہیں۔ اس گھر میں برکت اور خوشی کبھی نہیں آ سکتی جس گھر کی عورتوں کی بلند آوازیں گھر کے باہر جاتی ہوں۔ ہاتھ کی لکیروں پر نہیں بلکہ ہاتھ بنانے والے رب پر یقین ہونا چاہیے۔ کبھی بھی جانور کو اس کے منہ پر مت مارا کریں، کیونکہ جانور اپنے منہ سے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ اگر انسان اچھے لوگوں سے بھی ڈرنے لگے تو سمجھ لیں کسی نے اعتبار نہایت اچھے طریقے سے توڑا ہے۔ قبرستان ایسے جوانوں سے بھرے ہوئے ہیں جو بڑھاپے میں توبہ کرنے کے خواہش مند تھے۔ کسی انسان کا مکمل خاموش ہو جانا چیخ کر رونے کے مطابق ہے۔ خدا انہیں بھی آباد رکھے جو ہمیں برباد کر کر خوش ہیں۔ ہم لوگ بھی عجیب ہیں، مرے انسان کو کندھا ضرور دیتے ہیں مگر زندہ انسان کا سہارا بننے سے کتراتے ہیں۔ زندگی نے تو ایک بات سکھا دی کہ ہم ہمیشہ کسی کے لیے خاص نہیں رہ سکتے۔ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو۔ ہر کام آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس انسان کو نوازنا چاہتا ہے، بلند مقام دینا چاہتا ہے تو اسے دکھ اور تکلیف کی راہ بخشتا ہے تاکہ وہ مضبوط بن کر اتنا کچھ سیکھ لے کہ اپنی منزل تک پہنچ سکے۔ اگر یہ 4 نشانیاں ظاہر ہوں تو سمجھ لے اللہ آپ کو بلند مقام دینے والا ہے۔ پہلی نشانی، بندے کو اللہ کی عبادت میں لطف آنے لگتا ہے اور گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے۔ دوسری نشانی، وہ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہتا ہے، چاہے اللہ اسے بڑے سے بڑے غم میں کیوں نہ ڈال دے۔ تیسری نشانی، بندے کے دل میں مساکین کے لیے محبت اور ظالموں سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ چوتھی نشانی، بندے میں عاجزی پیدا ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو اللہ کا ایک ادنا سا انسان سمجھنے لگتا ہے۔ تو نیک ہو اور لوگ تجھے برا کہیں، اس سے بہتر ہے کہ تو برا ہو کہ لوگ تجھے نیک کہیں۔ اس سے تو خاموشی بہتر ہے کہ کسی کو دل کی بات کہہ کر کہ پھر اس سے کہا جائے کہ کسی سے نہ کہنا میں رب سے ڈرتا ہوں، اور رب کے بعد میں اس شخص سے ڈرتا ہوں جو کہتا ہے کہ میں رب سے نہیں ڈرتا۔ سارے دکھ 3 الفاظ پر آ کر ختم، اللہ ہے نہ